ایک سرد بری رات تھی 3 جنوری 2005 کی۔ بلوچستان کے سوئی ہاسپٹل میں ایک تنہا کمرہ، اور اس کمرے میں سندھ سے آئی ہوئی ایک لیڈی ڈاکٹر شازیہ جو ڈیوٹی پر تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے۔ ایک شخص جس نے منہ پر ماسک پہنا ہوا تھا اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بندوق تھی جو اس نے ڈاکٹر شازیہ کی طرف تان دی۔ اس نے زیادہ وقت نہیں لیا، ڈاکٹر شازیہ کا منہ باندھا اور اس کے ساتھ برے طریقے سے زیادتی کی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ ڈاکٹر شازیہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ پھر اس نے ڈاکٹر شازیہ کو ٹیلی فون کی تار سے باندھ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکٹر شازیہ نے کافی دیر بعد خود کو آزاد کروایا اور کمرے سے باہر نکلی۔ ان کی زندگی پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ 2 دن تک انہیں کمرے سے باہر نہیں آنے دیا گیا اور تمام ثبوت مٹا دیے گئے۔ پھر انہیں کراچی بھیج دیا گیا جہاں ان کے گھر کے باہر سیکیورٹی تعینات کر دی گئی۔ ڈاکٹر شازیہ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اس واقعے کو چھپائیں۔ افسروں نے انہیں کہا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر چلی جائیں اور اس بات کو خاموش رہ کر بھول جائیں، لیکن ڈاکٹر شازیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ انصاف کے لیے لڑیں گی۔ اس لیے انہوں نے BBC کو انٹرویوز دیے اور اپنی آواز بلند کی۔ 3 مہینے تک پورے ملک میں اس کیس کی گرمی محسوس کی گئی اور اس واقعے کے پیچھے کسی بڑی شخصیت کا نام سامنے آیا، مگر ڈاکٹر شازیہ نے یہ نام نہیں لیا تھا۔ انہوں نے صرف کہا کہ وہ مجرم کی آواز ضرور پہچان سکتی ہیں۔ جب وہ عدالت میں پیش ہوئی تو وہ مجرم کی پہچان نہیں کر پائی۔ عدالت نے یہ کیس بند کر دیا۔ بعد میں ڈاکٹر شازیہ پہلے لندن اور پھر کینیڈا شفٹ ہو گئی۔ اس کے بعد یہ واقعہ میڈیا پر دوبارہ اٹھایا گیا۔ دوستوں، خوش آمدید۔ اس کیس کے کچھ ماہ بعد سوئی ہاسپٹل کے سردار نواب اکبر خان بگٹی نے اس واقعے پر اپنی آواز اٹھائی۔ نواب بگٹی نے اس واقعے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنایا اور مطالبہ کیا کہ مجرم کو ان کے جرگے میں پیش کیا جائے تاکہ وہ انصاف کر سکیں۔ نواب بگٹی کون تھے؟ بلوچ قوم کے مشہور سردار تھے۔ میر ذاکر علی، نواب نوروز خان اور نواب اکبر خان بگٹی۔ نواب بگٹی 12 جولائی 1927 کو پیدا ہوئے اور ان کی تعلیم ایچیسن اسکول اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہوئی۔ 1958 میں پہلی بار نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے اور 1960 میں ملٹری کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ دوستوں، 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں بلوچستان کا گورنر بنایا، مگر 1974 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ 1988 میں بلوچ نیشنل الائنس کے فورم سے سیاست میں واپس آئے اور 1989 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گئے۔ 1993 میں جمہوری وطن پارٹی سے نیشنل اسمبلی کے ممبر پھر سے بنے۔ اس کے بعد 2005 میں نواب بگٹی دنیا بھر میں مشہور ہو گئے۔ سوئی کے سردار ہونے کے ناطے ان کے اپنے اصول تھے۔ انہوں نے قانون بنایا تھا کہ کسی بھی شخص کو اپنا جرم ثابت کرنے کے لیے تپتے ہوئے کوئلوں پر چلنا پڑتا تھا۔ یہ قانون ان کے مشہور ہونے کی وجہ بنا۔ دوستوں، جب ڈاکٹر شازیہ کا کیس سامنے آیا، نواب بگٹی نے اس واقعے میں ملوث مشکوک شخص کو کوئلوں پر چلنے کا مطالبہ کیا، مگر وفاق کی حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ سردار اکبر بگٹی اور بلوچ قبائل جو پہلے ہی وفاق سے ناراض تھے، انہوں نے سوئی گیس فیلڈ پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ سوئی فیلڈ سے پورے پاکستان کی 45% گیس سپلائی ہوتی تھی جو بند ہو گئی۔ کراچی اور لاہور سمیت بڑے شہروں کی گیس سپلائی بند کر دی گئی تھی۔ حکومت نے نواب بگٹی سے مذاکرات کی کوشش کی۔ نواب بگٹی اپنے مطالبے پر قائم تھے کہ ڈاکٹر شازیہ کے مجرم کو پیش کیا جائے، مگر ڈاکٹر شازیہ کے مجرم نہیں پکڑے گئے۔ جنرل مشرف نے بلوچستان میں ٹینکس، ہیلی کاپٹرز اور 4500 فوجی بھیج دیے اور دھمکی دی کہ اگر حملہ نہ روکا تو سخت جواب دیا جائے گا۔ 17 مارچ کو ڈیرہ بگٹی پر ڈیرڈ حملہ ہوا جس میں 30 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور ڈیرہ بگٹی کو خالی کرنے کے آرڈرز دیے گئے، مگر لوگ علاقہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ حکومت نے وفد بھیجا تاکہ بات چیت ہو سکے۔ نواب بگٹی نے میڈیا کے سامنے کہا کہ ان کے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین جو کاف لیگ کے صدر تھے، نواب بگٹی کے ہمدرد تھے۔ جنرل مشرف کا ارادہ نواب بگٹی کو مارنے کا تھا۔
चौधरी शुजात ने आखिरी कोशिश में नवाब बुगटी से राब्ता किया। नवाब बुगटी ने शिकवा किया कि उनके 60 लोग शहीद हो चुके हैं और सब कुछ उनके दौर में हो रहा है। 24 मार्च को चौधरी शुजात, मुशाहिद हुसैन सैयद, मोनस इलाई और नसीम जहरा नवाब बुगटी के घर पहुंचे। नवाब बुगटी ने उन्हें बॉम्ब गिरने की जगह दिखाई। बिल आखिर जनरल मुशर्रफ ने फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन शुरू कर दिया। मीडिया की रसाई वहां बंद कर दी गई और आर्मी के 6 ब्रिगेड्स ने हिस्सा लिया। 25,000 सोल्जर्स इस ऑपरेशन में शामिल थे। अगस्त 2006 में जनरल मुशर्रफ की मीटिंग चल रही थी। चौधरी शुजात को जनरल नदीम इजाज के रवैये से लगा कि नवाब बुगटी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। चौधरी शुजात और मुशाहिद हुसैन जनरल नदीम से मिले और समझाया कि नवाब बुगटी को जिंदा गिरफ्तार करें। आखिरकार नवाब बुगटी को एक घर में पनाह मिल गई। सिक्योरिटी एजेंसीज ने 26 अगस्त को उन्हें ढूंढ निकाला। जब 7 सिक्योरिटी पर्सनल घर में दाखिल हुए, छत गिर गई और नवाब बुगटी और 7 सिक्योरिटी पर्सनल सब जान से हाथ धो बैठे। मीडिया की रसाई बंद होने की वजह से ये खबर आई कि नवाब बुगटी और उनके साथियों की मौत हो गई। नवाब बुगटी की लाश को 6 दिन बाद निकाला गया, मगर किसी बलोच सरदार के हवाले नहीं की गई। 21 अगस्त को डेरा बुगटी पर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। यूं एक मेहमान लड़की के साथ ज्यादती के इंसाफ की कोशिश में एक सरदार अपनी जान गंवा बैठा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की ये कहानी सिर्फ एक वाक़ये का जिक्र नहीं है, बल्कि ये एक तालीम है कि इंसाफ के लिए लड़ना और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है। डॉक्टर शाजिया के साथ हुई ये ज़्यादती और नवाब अकबर खान बुगटी का इंसाफ के लिए उठाया गया कदम हमें ये सिखाता है कि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ फैसले हमारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देते हैं। नवाब बुगटी का इस वाक़ये पर खामोश ना रहना और इंसाफ का मुतालबा करना उनकी हिम्मत और जज्बे का सबूत है। इस कहानी में बहुत सी सादगी है और ये हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभी इंसाफ पाने के लिए हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। डॉक्टर शाजिया ने अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी और नवाब बुगटी ने उनका साथ दिया। ये कहानी हमें यह भी दिखाती है कि एक सरदार अपनी कौम के लिए क्या कुछ कर सकता है। आखिर में इस कहानी से हम सबको ये सबक मिलता है कि इंसाफ के लिए लड़ना ज़रूरी है, चाहे उसके लिए हमें किसी भी मुश्किल का सामना क्यों ना करना पड़े। नवाब अकबर खान बुगटी ने अपनी जान देकर इस बात को साबित किया कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना और इंसाफ के लिए लड़ना हर इंसान का हक है।